بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مولوی صاحب نے ایک شخص کو بطور وظیفہ روزانہ پڑھنے واسطے درود پاک رسا نالے کچھ فائدے درود پاک دے بھی سنا دیتے۔ وہ شخص بڑے ذوق شوق دے نال بھی رات درود پاک پڑھتا رہے اور ایویں محب تھے جو دنیا دے سارے کم اکنے چھٹ گئے۔ ان دی بی بی فاجرہ ہی جلے کنی خامد کو دیکھیا ان دے منہ کنا درود پاک دا ورد جاری رہندا ان بے حد ناگوار معلوم تھا۔ ایک نئی عورت بولی، ارے بدبخت کیا تو ہر وقت صلی علی محمد آدمی ان کو چھوڑے مرد پان کچھ کماتے گھننا مگر ان دے خامد باوجود ان جے تانو تشنیدے درود پاک دا ورد نہ چھوڑیں دا۔ اتفاق دن وہ شخص کہیں دا مکروہ تھا وہ مطالبہ کتا ہی نہیں دے سکیا تو عدالت دعوت دائر کر دیتے۔ ہونی دی عورت کو اور موقع مل گئے، خوب زبان درازی کی تھی، خامد کو برا بھلا کیا اور مرد سال تنگ آتے ادرات کو اٹھے دربار الہی نہایت زاری کی تھی۔ ایدن عرض کی تھی، اللہ تو سب کو جان دی میں بیوی اور جس طرح میں قرضدار آؤں کہ لاچار تھی گیا تو بے سارندہ سارا ہی حاجت مند حاجت روائیں دریا رحمت جوش جائے مرد صالح اللہ تعالیٰ نظر مسلط کر دیتی ہے۔ وہ خواب ہے ایک بزرگ نہایت حسین و جمیل پاکیزہ صورت سامنے آئے، نہایت شیر زبان علیہ دے، اے پیارا کیوں اتنا بے قرار تھی، گھبرانا تیرا کام بنوے سی، میں خط تیرا مددگارا۔ ان مرد صالح عرض کی تھی تو کون ہو؟ وہ اکرم العادم میں ہوا جاتے تو درود پاک پڑھتا رہے۔ سنتے میں خوش تھے دل دی ساری بے قرار دور ہوئی، بل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراون کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو صبح وزیر اعظم کو ون ان کو وظیفے دی مقبولیت دی خوشخبری سنا۔ جب مرد درویش بیدار تھے صبح کو پہ ٹوٹے پھٹے لباس دنال وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف روانہ تھے۔ دروازے تے وہیں تے دربار نے کہا کہ میں وزیر صاحب نہ ملن چاہتا۔ دربار دی حیثیت لباس دیکھتے مسکرا پن آدم کیا تو وزیر اعظم نے ملاقات کرنے کے قابل ہوئے، چال اتھوں نکل وہیں۔ لیکن دربار ایک رحم دلوی ہا ان کو رحم آئے آگے بھائی ٹھہر وہیں میں وزیر صاحب کو عرض کرنا، اگر اجازت ہوگی تو ملاقات کر گئی۔ جب وزیر صاحب ماجرہ بیان کیتا کہ تم آ کے یہ آدمی کو سڑ کے دو۔ جب وہ وزیر دے کو پہنچے تو وزیر پوچھنا کیتے ہیں سارا واقعہ سنا دیتے۔ وزیر اعظم وظیفے دی خوشخبری سنتے بڑا خوش تھے اور ان کو بجائے 100 دے 300 روپے درہم لے تو رخصت کی تھی۔ جب مرد سال روپے گھنٹے گھر پہنچے بیوی کو ڈتن تو خوش تھی گئی۔ بیوی کو روپے دینے کے بعد وہ اپنا کم درود پاک مشغول ہو گئے۔ مقدمے تاریخ آئیے تو 100 روپیہ گھنٹے عدالت پہنچے، حاکم دے سامنے رکھ دیتا۔ قرض خواہ وہ پیسے لے حاکم کو آکھن لگے جناب یہ روپے تو چوری کر دے گئے اندر کو تو کچھ بھی نہ ہا۔ یہ سنتے حاکم نے پوچھے دسا یہ روپے کتوں آدھے نہیں ورنہ قید تھی ویسے۔ وہ کہتے ہیں یہ گال وزیر اعظم کو سا معلوم کرو میرے کو روپیہ کتوں ہے۔ حاکم نے وزیر اعظم کی خدمت خط لکھے۔ وزیر صاحب نے خط پڑھتے جواب لکھے، جج صاحب خبردار اگر ان بندے نال ذرا بھی بے ادبی کی کرے سے تو معذور کر دے سا۔ جج جواب سنتے خوفزدہ ہو گئے۔ ان مرد صالح کو بھی کرسی جوالا پڑھائے، بڑی خاطرداری کی تھی۔ جو 100 روپیہ ان مرد صالح لیتا وہ واپس کرتے، قرض خواہ کو اپنی طرف 100 روپیہ لے لیتا۔ قرض خواہ نے جب مردہ ڈٹھے تو خیال کیتے جب وزیر اعظم اور حاکم بھی یہیں دے ہیں تو معلوم تھی خدا بھی دے نال ہے، وہ 100 روپیہ واپس لے لیتے۔ معلوم تھیا درود پاک جہان سے مراد آپ پورا کریں گے۔ ہر کے سعادت ورد جہاں صلی علی حاجت دارین او گردد روا۔ سبق نے واقع تو پرندے واقع تو اس روز روشن کی طرح واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے اطاعت نال ہر امتی کو جان دن، انہیں دے پریشانی کے بھی واقع ہون اور یہ عقیدہ اکابر اہل سنت والجماعت دا ہے۔ چنانچہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی قدس سر و تفسیر عزیز وچ آیت مبارکہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا دی تفسیر کرنے فرمائن تہاڈا رسول تہاڈے تے قیامت دن این وجہ نال گواہی دیسن اور نور نبوت نال ہر مومن دے رتبے کو جاندن اور اے بھی جاندن اون دے ایمان دی حقیقت کیا ہے اور اے بھی جاندن میرا فلاں امتی دی ترقی وچ کیا چیز رکاوٹ بن گئی۔
الحاصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گناہ کو بھی جاندن، تمہارے ایمان کے درجے بھی جاندن، اور تمہارے اچھے برے عملوں کو بھی جاندن، اور تمہارے اخلاص اور نفاق کو بھی جاندن۔ بلکہ سرور جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے کر دیتی ہے، اور میں دنیا دی طرف جو کہ قیامت دے دن تک اندر تھیمن والے سب کچھ دہدا پیا، جی میں اپنے ہاتھ دی ہتھیلی کو دہدا پیا۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو بھی زیادہ کو زیادہ درود پاک پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ آمین۔ آمین۔